حضرت والا کے ارشاد جو آپ نے سنے ہیں، یہ پورا آواز ہے اور الحمدللہ اچھا انتخاب کیا انہوں نے پڑھنے کا، حسب حال بھی ہے، حسب موقع بھی ہے۔ عام طور پر لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اچھل کود، رقص کرنا، ناچنا گانا، اسی کو لوگ محبت سمجھتے ہیں۔ بہت زیادہ کیا تو جلوس نکال لیا، جلسہ کر لیا، لیکن اصل جو چیز بزرگان دین نے سمجھی ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ محبت جس سے ہوتی ہے آدمی اس کی اتباع کرتا ہے۔ کسی نے کہا کہ تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو اور اس سے محبت ظاہر کرتے ہو، یہ کیسی بات ہے؟ ان المحب لمن يحب مطیع، محب محبوب کا مطیع ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت کہ آدمی محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن اس کی اطاعت نہ کرے، یہ محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ ان المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے۔ جو اس نے کہہ دیا وہ سلام ہو کر، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اصل یہی محبت ہے۔ حضرت والا نے بھی اس کو اس انداز میں بیان فرمایا کہ محبت در حقیقت اتباع راہ سنت، اتباع راہ سنت محبت اس کا نام۔ نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے۔ کتنا بڑا عاشق ہو، کتنا بڑا محب ہو، وہ اس وقت تک سچا محب نہیں ہو سکتا جب تک نبی کے راستے پر نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ ہمارے لیے بتا دیا، اس راستے پر چلنے کا نام ہی محبت ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ مشہور زمانہ شعر ہے اور سچی بات یہ ہے کہ اس شعر کو پڑھ کر طبیعت خوش ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں پوری داستان آ گئی۔ بہت لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہا درجے سنتوں کے سے محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے ایک مرتبہ، تو کہیں پر انہوں نے سواری کو روکا اور اترے اور ایک جگہ گئے قضاء حاجت کے لیے۔ تو لوگوں نے بعد میں پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اترے تھے اور آپ تشریف لے گئے تھے۔ حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں اترنے، لیکن وہ اس معاملے میں حد درجے، انتہا درجے اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر چلتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر جب چلا کرتے تھے راستے میں تو اپنی سواری کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر چلاتے تھے، نقش قدم نبی کو تلاش کرنے کے لیے کہ جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا قدم پڑا ہے میری سواری کا قدم بھی اس پر پڑے۔ یہ خود تو تھے ہی مطیع و فرما بردار، لیکن اپنی سواری کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب آپ اس کو اگر اب آپ شعر پڑھیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے۔ ایسی تو تلاش نہیں کرتے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو تلاش کرتے تھے کہ آپ کا قدم کہاں پڑا وہاں قدم رکھ دیجیے۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت والا فرماتے ہیں کہ محبت در حقیقت اتباع راہ سنت ہے، نبی کا راستہ ہی حاصل عشق و محبت ہے، یہ ہے اس اصل۔ اور آگے حضرت فرمائے کہ یہ دعویٰ عشق کا جو بھی خلاف راہ سنت ہے،
محبت نام کی تو ہے مگر باصلے بدعت ہے، مگر دراصل بدعت ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر اس کو محبت کا کوئی دعویٰ کرنے سے وہ نہ سمجھیے کہ وہ محبت کرنے والا ہے، دعوے دار تو بہت ہوتے ہیں، اصل یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا جو راستہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقت کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر آپ کے طریقے کے مطابق ہے تو شراب کو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ خوشیوں کے دن مناتے ہیں، یعنی کچھ دن مقرر کر رکھے ہیں انہوں نے، اور اس میں وہ ناچتے ہیں، کودتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، اور جو بھی اس زمانے کی رسومات تھی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ زمانہ جہالت سے، جاہلیت کے زمانے سے ہم یہ خوشی کے دن مناتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہتر 2 دن خوشی کی عطا فرما دی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اور حدیث میں فرما بھی دیا کہ عید و عیدان، یہ آپ کے الفاظ ہیں جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ العید و عیدان، عیدیں 2 ہی، عید الفطر و عید الاضحیٰ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے اللہ تعالیٰ نے کہلوا دیا کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نبی کے پیروکار ہیں، ہم نبی کی اتباع کرنے والے ہیں، تو یقیناً پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمان عالی شانی ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہے۔ بلا شبہ آپ کی ولادت پر کون خوش نہیں ہوگا، اس سے بڑھ کر خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے ہی، سرکار نے ہی یہ فرما دیا کہ عید و عیدان، اس لیے آپ کی ولادت پر تو ہمیں بہت خوشی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فرمایا کہ مسلمانوں کی عید 2 ہی دن ہے، اس لیے ہم انہی دنوں میں عید مناتے ہیں۔ ورنہ تو اس راستے پر چلنے والے صحابہ کچھ کم تو نہیں تھے۔ آپ کی ولادت کے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، یعنی اللہ کے علم میں تو آپ نبی تھے، لیکن باقاعدہ طور پر جو وحی نازل ہوئی 40 سال کے بعد، اور 40 سال کے بعد 23 سال آپ رہے دنیا میں، لیکن ان 23 سالوں میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن منانے کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام نے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا دور 100 سال رہا، پھر تابعین کا دور 100 سال رہا، پھر تبع تابعین کا 100 سال رہا، تو 300-350 سال تو ایسے گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے خیر القرون قرنی، سب سے بہترین دور تو میرا دور، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا دور، پھر اس کے بعد کا دور۔ تو گویا 300 سال کا تو دور خیر القرون ہے۔ خیر القرون میں کہیں یہ چیز نہیں پائی جاتی جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کے ادوار میں پھر جب جا کے کہیں شروع ہوا تو ہوا، لیکن یہ کہ جو طریقہ آئی ہیں اس میں اضافے ہو رہے ہیں، اس میں جتنی باتیں آ رہی ہیں، یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نہیں ہیں۔ اگر محبت ہو، عشق اسی کا نام ہے، تو پھر اس کا مطلب صحابہ کرام اس محبت سے خالی تھے، کیونکہ انہوں نے سب کچھ نہیں کیا۔ اب ہم بتا دیں کہ ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یہ صحابہ کرام زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ یقیناً جو بھائی ہمارے یہ کام کرتے ہیں، میں خدا نہ کرے یہ نہیں کہتا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں یا انہیں محبت نہیں، لیکن اظہار محبت کا طریقہ غلط ہے۔ اظہار محبت کا طریقہ درست نہیں ہے۔ اظہار محبت کا طریقہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جو صحابہ نے کر کے دکھایا، وہ طریقے اظہار محبت کے ہیں۔ اس لیے اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کیا جائے گا تو یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کہلائی جا سکتی۔ اتباع اسی کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کیا ہم اس کی اتباع کریں۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس دور میں خاص طور پر اگر ایمان بچانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کیجیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما بھی دی کہ 73 فرقے ہوں گے اس امت میں، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ اور صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر۔ اب آپ بتائیے، اتنی عمدہ بات آپ نے بتا دی، اتنا عمدہ پیمانہ ہمارے لیے مقرر کر دیا، اس لیے کہ ہر شخص کوئی بھی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ یہ سنت ہے، یہ میرے باپ کی سنت ہے، میرے دادا کی سنت ہے، میں نے اپنے دادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، پردادا کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، 3 دادا پردادا کا نام نہیں ہے۔ دین جو ہے وہ نانا کے طریقوں پر چلنے کا نام نہیں ہے۔
دین تو ہے نبی کے طریقوں پر چلنے کا نام. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقوں پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقوں پر. آپ نے یہ پیمانہ بتا دیا. اب اثر اور نقل کو آپ خود جانچ لیں، پرکھ لیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو عقل دی ہے کہ جو بھی طریقے ہم اختیار کریں 100 مرتبہ اس کسوٹی پر جانچ لیں، پرکھ لیں کہ یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں. ما انا علیہ مطلب کہ جو میرے راستے پر ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ بھی وہی کر رہا ہے، تب تو وہ میرا ہے. اور اسی طرح واصحابی جو میرے صحابہ نے کیا. اب آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کے دور میں کیا تھا، اس دور میں کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے تو سنت کو جانچنے کا بہترین طریقہ اور کسوٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ما انا علیہ واصحابی. اور اسی کا معنی ہے اہل سنت والجماعت، جو سنت طریقے پر ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو. اور جماعت، یہ ترجمہ کس کا ہے؟ واصحابی کا ترجمہ ہے، میرے صحابی یعنی جماعت کے صحابہ. تو ما انا علیہ کا مطلب ہے جو میرے طریقے پر مراد سنت، اور واصحابی سے مراد جماعت. تو اس کا ترجمہ ہے اہل سنت والجماعت. اب ہر آدمی اس پیمانے پر اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ اہل سنت والجماعت ہے. تو میرے عزیزو، ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدلائے. کسی کے اس چکر میں نہ پڑے، بس 5 وقت کی نماز انسان پڑھے، جس کے حلال کمائے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہے. کسی اللہ والے سے تعلق قائم رکھے اور وہاں آیا جایا کرے. بس اس دور میں بچنے کا راستہ ہی یہی، سیدھا سا اور آسان سا راستہ. دین تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں تڑپنے کا نام ہے کہ آپ کے طریقے اگر ہٹ رہے ہوں تو آدمی کے دل میں درد پیدا ہو. اور حضرت نے آگے چل کے اپنے شیخ کے بارے میں فرمایا احیاء سنہ، احیاء سنہ. حضرت شاہ الحق صاحب کا لقب تھا محیی السنہ، جس کا مطلب یہ تھا سنت کو زندہ کرنے والا. اور اللہ تعالیٰ نے خاص ذوق دیا تھا ہر معاملے کے اندر، فوری طور پر پکڑ فرماتے تھے کہ یہ طریقہ غلط، یہ طریقہ درست، فوری طور پر منع فرمایا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ جب میں اشرف المدارس کی مسجد میں گیا تو وہاں مصلے بچھے ہوئے تھے، جس طرح مصلے بچھتے ہیں. تو مختلف مصلے تھے. تو حضرت نے فرمایا، ہمارے حضرت شیخ سے فرمایا، ان کے شیخ نے، کہ یہ جو مصلے آپ بچھاتے ہیں یہ صحیح نہیں، اس لیے کہ یہ تو جگہ گھیرنا ہے. آدمی خود تو ہے نہیں، مسلح مسجد میں پڑا ہوا، چاہے گا تو یہیں بیٹھے گا، اور جو بیچارہ پہلے آنے والا ہے وہ اس کو جگہ آگے نہیں ملے گی، وہ پیچھے بیٹھے گا. اس طرح تو پوری صفی مسلوں سے بھر گئی تو بس سمجھ لیجیے کوئی آدمی صفحے اوپر میں نہیں آگے بیٹھ سکتا. ہاں جو مسجد میں آ گیا وہ اپنا مسلح بچھا دے، بے شک وضو کرنے کے لیے جائے تو وہ 70 تو گنجائش ہے، لیکن مسلح مسجد میں خود گھر پہ یہ صحیح فرمایا کہ صحیح. تو حضرت والا نے کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کہ مسلح ہٹا لیں سب کے سب. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ آگے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اسے چاہیے کہ اس کا بڑا آ گیا ہے، شیخ آ گیا ہے، کوئی بڑی عمر کا آدمی آ گیا ہے، کوئی عالم آ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پھر انہیں آگے جگہ دے، ان کو آگے بلائے، اکرام کرے، اشارہ کرے، اور خود پیچھے آ جائے. تو انشاءاللہ صفحہ اول کا ثواب ملے گا، اشارہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا. کیونکہ صفحہ اول سے اس نے اپنے آپ کو پیچھے کیا اور اپنے بزرگ کو آگے جگہ دی، تو یہ اشارہ بھی کیا، اس نے محبت بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ صفحہ اول سے ہٹ کر پیچھے آیا. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس لیے اس کو انشاءاللہ صفحہ اول کا بھی ثواب ملے گا. تو بات یہ ہے کہ فوری طور پر کسی بھی معاملے میں نکیر کر دینا، پکڑ لینا، گرفت کر لینا، اس طریقے پر اصل مقصد اس کی اصلاح ہے، اصلاح ہوتا ہے. تو بلا شبہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و وفات دونوں کے حوالے سے، یعنی آپ کی ولادت بھی اس ماہ مبارک میں ہوئی اور وفات بھی. تو ہمیں ویسے تو ہمارے لیے تو ہر دن ہی ربیع الاول ہے، کیونکہ مسلمان تو پیدائش سے لے کے موت تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اختیار کرے گا تو ہی مسلمان ہے. اب اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچہ ہوتا ہے، ولادت ہوتی ہے، تو وہ طریقے بتاتی ہیں کہ اس کے ماں باپ اگر مسلمان ہیں تو اس کو وہی کام کرے. پیدا ہوتے ہی نیلا دلا کے اذان دے گی، سب سے پہلے اللہ کا نام اس کے کان میں ڈالا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کیا دعوت تو ہے، کامل دعوت ہے. اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. اس سے اذان کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہ
تو دعوت تامہ کا رب ہے اللہ تعالیٰ، دعوت کاملہ کا رب ہے، اور اس اذان کے اندر یہ اذان مکمل دعوت ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بھی ہے، اللہ کی وحدانیت بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے، اور فوز و فلاح کی طرف مسلمانوں کو دعوت و پکار بھی ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کیا ہے؟ نماز کی طرف بلانا، فوز و فلاح کی طرف بلانا، جنت کی طرف بلانا، اور جنت کی طرف بلانے کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کے راستے کی طرف آ جاؤ، تو پورے دین پر چلنا یہ کامیابی اور فوز و فلاح کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے یہ اذان جو ہے معمولی درجے کی چیز نہیں ہے، بلکہ پوری اس میں دعوت ہے، دعوت ہے۔ ایک مؤذن جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بڑائی بیان کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وحدانیت اکیلے ہونے کی گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی جائے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اطاعت صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے۔ تو عبادت اللہ کی، اطاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو میرے عزیزو، اس ماہ مبارک کے حوالے سے یہ ضروری نہیں کہ اس ماہ مبارک میں اگر کوئی ایام منائے گا تو ہی مسلمان ہے، ہمارے لیے تو ہر دن ربیع الاول، اس لیے کہ بتائیے کہ آپ 5 نمازیں صرف 12 ربیع الاول کو پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھنے کی چیز۔ اسی طریقے سے صبح و شام کے اذکار ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت ہے، رات کو سوتے وقت کی دعائیں ہیں، صبح اٹھنے کے بعد دعائیں ہیں، روزانہ جو کام آپ کرتے ہیں وہی کام کریں گے، اس سے ہٹ کر تو کوئی کام نہیں۔ تو اس لیے مسلمان تو ہمہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو سامنے رکھتا ہے، اور اس کے مشن کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو ہر دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہر دن جو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر آئے ہیں، وہ دعوت ایک دن کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے، اور اس پوری زندگی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، بس یہی اصل چیز ہے۔ تو بہرحال اس میں فرمایا آپ نے کہ محبت کو تو بس محبوب ہی سے خاص الفت، اگر محبت ہے تو محبت محبوب سے ہوتی، کہاں اغیار سے اس کو بھلا ملنے کی فرصت۔ محبت تو جس سے محبت ہو اس کے سوا وہ محبوب کے سوا کہیں جاتا ہی نہیں۔ تو اس لیے اگر محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو آپ کی اطاعت، آپ اس کو فرصت ہی نہیں ملے گی، آپ کی اطاعت سے فرصت ملے گی تو کہیں اور جائے گا، اغیار سے ملنے کی فرصت ہی کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے طور طریقوں کو اختیار کرے گا، آپ کے طریقوں پر چلے گا، رات دن صبح و شام، ہمارے کو وقت خالی ہی نہیں کہ ہم اس سے ہٹ کر چلے۔ یہ گانے اور ڈھولک اور طبلے کی جو علت ہے کہاں سنت سے ثابت ہے؟ سراسر یہ ضلالت ہے، ذات کے ساتھ ہے، یہ ضلالت کے معنی گمراہی کے، ذال سے نہیں ہے بلکہ ذات کے ساتھ ہے، ضلالت جس کا معنی گمراہی کے، یعنی جو راستے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتلائے ان راستوں میں چلیں گے تو سراسر گمراہی۔ اب آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے، گانے کی طرز پر نعتیں، گانے کی ڈھول کی تھاپ پر جو ہے وہ اللہ رسول کی حمد اور نعتیں آج کل پڑھی جاتی ہیں، سننے والے سنتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی گانا سن رہا ہے، گا رہا ہے اور وہ اس میں موسیقی ہے تو یقیناً وہ تو ہے ہی گناہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا اور حرام چیز یعنی ڈھول اور ڈھولک پر اور طبلے پر اس کی حمد و ثنا بیان کی جا رہی، یہ تو بالکل قطعی حرام، اس سے بھی زیادہ گناہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈھول اور طبلے کی تھاپ پر نعت پڑھنا یا حمد پڑھنا یہ تو کسی طرح جائز ہی نہیں۔ توحید جس چیز کو مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اس چیز کو آج جو ہے رواج دیا جا رہا ہے۔ اس سے فرمائے کہ یہ دراصل بدعت اور ضلالت کا راستہ، گمراہی کا راستہ، اس سے بچنا چاہیے۔ اور عجیب بات ہے فرمائے کہ ہوا پر اڑ کے دکھلانے کی بھی گر اس کو قدرت ہے۔ ایک شخص ہے ہوا پہ اڑتا ہوا آتا ہے، فرماتے ہیں کہ اسے شیطان سمجھو گر خلاف رائے سنت، ہوا میں اڑ رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے لیکن سنت کے خلاف عمل کرتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ پیر کامل نہیں، یہ شیطان، کیونکہ سنت کے راستے کے خلاف جو چلے
اسے حق ہی نہیں ہے اس بات کا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہو یا اس کی اطاعت کی جائے. تو اس لیے فرمائیں کہ اگر ہوا پہ وہ، کیونکہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا میں ہوا میں اڑنے کا کام تو مکھی بھی کرتی ہے، مچھر بھی کرتا ہے، اور پانی میں تیرتی مچھلی بھی ہے. تو اس لیے اگر کوئی انسان پانی پر چل رہا ہے تو وہ اللہ کی مخلوق مچھلی بھی تو پانی میں ہے، اور اگر ہوا میں تیر رہا ہے تو مچھر مکھی بھی اڑتا ہے. اس لیے یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ. عربی زبان کے اندر یہ ہے کہ الاستقامہ فوق الکرامہ. ایک شخص کسی بزرگ کے پاس گئے بیت ہونے کے لیے، لیکن وہاں کئی دن رہ کر دیکھا تو کوئی خاص کرامت نظر نہیں آئی، تو وہاں سے واپس جانے کی تیاری کی. جب جانے لگے تو اللہ تعالی نے ان بزرگ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ صاحب آئے تو اس لیے تھے اور واپس جا رہے. انہوں نے بلوایا کہ انہیں واپس بلوایا کہ آئے کیوں تھے اور جا کیوں رہے ہو. آیا تو میں اس لیے تھا لیکن اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو وہ کرامت ہی نہیں دیکھی. کہا کرامت تو نہیں دیکھی لیکن یہ بتا دو کہ تم نے کوئی خلاف سنت عمل بھی دیکھا؟ انہوں نے خلاف سنت تو کوئی عمل نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ الکرامت فوق الاستقامت فوق الکرامت. دین پر استقامت سے ڈٹے رہنا یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے، یہ ہواؤں میں اڑنے سے بہتر ہے، بڑھ کر ہے، اور پانی پر چلنے سے بڑھ کر ہے. آدمی دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے، تکلیف بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ اگر جمع ہوا ہے، اس کو استقامت کہتے ہیں. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں مانتے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کسی اور کے آگے نہیں جھکتے، تو اللہ فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ ایسے لوگوں پر ملائکہ کو نازل فرماتے ہیں. اور وہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. یہ پیغام لے کر آتے ہیں کہ تم کسی قسم کا خوف مت رکھو، ڈرو مت، ولا تحزنوا، غمگین بھی مت ہو، وابشروا بالجنہ، اور جنت کی خوشخبری انہیں دیتے ہیں. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری جن کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں، آخرت میں بھی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور آخرت کے بارے میں فرمایا ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تم چاہو گے تمہیں وہ ملے گا. اس دنیا کے اندر تھوڑا سا صبر کر لو، لیکن آخرت میں جو تم چاہو گے وہ وہاں ملے گا. آخرت ترسنے کا نام نہیں ہے، آخرت حسرت کا نام نہیں ہے، آرزوؤں کا نام نہیں ہے. دنیا میں حسرتیں آرزویں قربان کر دو اور آخرت میں انشاءاللہ پھر تم جو چاہو گے وہ ملے گا. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں رب چاہی زندگی گزار لو، آخرت میں تم من چاہی زندگی گزار لو. یعنی یہاں اللہ جو چاہتے ہیں ویسے کرو، لیکن آخرت میں جو تم چاہو گے وہ ہوگا. وہاں ترسنا نہیں پڑے گا، وہاں کوئی مصیبت نہیں ہوگی، وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. وہاں تو انسان کے ذہن میں خیال آئے گا اور وہی کام ہوگی. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کسی چیز کے کھانے کو جی چاہ فوراً حاضر. ہماری طرح نہیں، یہاں تو ماڈل گاڑی کا ماڈل بدلنے کے لیے ہمیں سالوں سال لگ جاتے ہیں. کبھی گاڑی کا ماڈل بدلنا ہے تو بھائی کہیں عمران بھائی کے محتاج ہونا پڑتا، کہیں کسی کا، اور وہ سو رہے انہیں پتہ ہی نہیں. تو سالوں سال اس میں گزر جاتے ہیں، سالوں سال اس میں گزر جاتے ہیں. اور تب جا کے جو ہے وہ انسان کا کبھی خواہش پوری ہوئی ورنہ نہیں، کوئی ضروری نہیں. لیکن وہاں تو اگر خیال آیا کہ بھائی گھر کا رنگ یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے، جب اپنی گھر کے نظر ڈالے گا تو بدلا ہوگا. خالی ذہن میں آیا اور اللہ نے پورا کر دیا، اس کا رنگ جنت. تو ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. اور آگے فرمایا نزلا من غفور الرحیم، اللہ رب العزت کی طرف سے مہمانی ہوگی. جب مہمان ہم ہوں اور میزبان اللہ تعالیٰ ہوں تو کیا کچھ نہیں ہوگا. یہاں اگر کسی بڑے کے دسترخوان پہ چلے جاؤ تو امید ہوتی کہ بھی بڑا زبردست کھانا ملے گا. بھائی پہلے سے آدمی سوچ کے جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ایسی دعوت ہو. تو اللہ رب العزت جو غفور الرحیم ہے ان کی کیسی دعوت ہو، سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ساری نعمتیں اگر آج ایک دسترخوان پر کوئی ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر دے تو یہ نعمتیں دینے والا کون؟ اللہ رب العزت. نزلا من غفور الرحیم. تو اللہ رب العزت ایسے ہیں. تو بس تھوڑی سی
چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، ماشاءاللہ، چند دن رک جائیے گانے بجانے سے یہاں، شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نصیب فرمائے کہ یہاں چند دن رک جائیے، اپنے نفس کی خواہش کے خلاف چلیے، نفس کی خواہش کے موافق نہیں بلکہ خواہش نفس کے خلاف چلیے اور اپنی آرزو اور حسرتوں کو پامال کر دیجیے، تو یہاں کچھ دن تکلیف اٹھا لے، لیکن آخرت کا معاملہ یہی ہے کہ شوق سے جنت میں پھر گاتے بجاتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق دے، جو یہاں کی تکلیفیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دور فرما دے، اور جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں یا محروم نہ فرمائے، اور آخرت کی جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا فرمائے، ان میں سے کسی نعمت کو بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کم نہ فرمائے نہ محروم فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔